ارباب مساجد و مدارس کے طرز عمل میں اصلاح کی ضرورت۔ تحریر حافظ صلاح الدین یوسف۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے فی سبیل اللہ کے مفہوم میں علماء دین کو بھی شامل کیا ہے، چاہے وہ مالدار ہی ہوں، اور کہا ہے کہ ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اہم تر ہے، کیونکہ ان کے ذریعے ہی سے دین اسلام کا تحفظ اور شریعت کی بقا ممکن ہے۔ چنانچہ الروضۃ الندیہ میں لکھتے ہیں، فی سبیل اللہ کے تمام مصارف میں سے ایک مصرف علماء کا ہے جو مسلمانوں کی دینی مصلحتوں اور ضروریات کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی اللہ کے مال میں حصہ ہے، چاہے وہ مالدار ہوں یا فقیر، بلکہ اس مصرف پر خرچ کرنا بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث اور دین کے علمبردار ہیں۔ انہی سے اسلام اور سردار کائنات کی شریعت کی حفاظت ہوتی ہے۔ زیر بحث حکمت عملی اور مصلحت دینی کے پیش نظر دینی مدارس اور مساجد کے منتظمین کا رویہ بھی اصلاح اور غور کے قابل ہے۔ جو حضرات دینی مدارس کا قیام عمل میں لاتے ہیں یا مساجد کی تعمیر اور ان کا انتظام کرتے ہیں، ان میں تعاون کرتے ہیں، بلا شبہ یہ بات ان کے ایمان اور تقوی کی علامت اور خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہونے کی مظہر ہے۔ لیکن عام طور پر ابھی تک مدارس دینیہ میں پڑھانے والے اساتذہ اور مساجد کے ائمہ اور خطباء کی تنخواہیں دوسرے شعبۂ زندگی میں کام کرنے والوں کی تنخواہوں کے مقابلے میں انتہائی حقیر اور بہت تھوڑی ہیں، جس کی وجہ سے کھاتے پیتے اور متوسط گھرانے کے بچے دینی تعلیم کی طرف نہیں آتے، نہ ان کے والدین ہی ان کو اس طرف آنے دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ خود دینی مدارس کا انتظام کرنے والے بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے میں ان کے مستقبل کے نقطہ نظر سے تعامل کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک طرف مدرسوں کا انتظام کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنے بچوں کو اس بہترین تعلیم سے بالکل محروم رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی وجہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ دینی مدارس اور مساجد سے وابستہ علماء کی تنخواہیں اور دیگر مراعات بہت قلیل ہیں۔ وہ آج بھی جبکہ مہنگائی عروج پر ہے اور زندگی کی آسائشوں نے ضروریات زندگی کی سی اہمیت حاصل کر لی ہے، نہایت قلیل یا تھوڑے مشاہروں پر کام کر رہے ہیں، اور یہ دینی مدارس اور مساجد کا انتظام کرنے والے اپنے بچوں کو اس امتحان میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ علماء تو لشٹم پشٹم کسی نہ کسی طرح اپنا وقت دین کی خدمت میں گزار دیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اپنی دینی مسند کا وارث اور جانشین نہیں بناتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ معاشرے نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جس کے وہ ٹھیک طور پر مستحق تھے۔ بعض علماء اگر کوشش بھی کرتے ہیں تو بچوں کی مائیں یا خود بچے اس معاملے میں ان سے تعاون نہیں کرتے، کیونکہ ان کے سامنے اپنے شوہروں اور باپوں کی صورتحال اور قسم پرسی ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دینی مدارس میں کچھ ذہین لڑکے آ جاتے ہیں تو وہ پڑھنے کے دوران ہی یا بعد میں دنیاوی تعلیم حاصل کر کے یا کوئی نہ کوئی دنیاوی کورس کر کے اپنی لائن بدل لیتے ہیں، اور مساجد و مدارس سے وابستگی کو بہتر مستقبل کا آئینہ دار تصور نہیں کرتے۔ جیسے صدر ضیاء الحق کے دور میں دینی مدارس سے فارغ التحصیل علماء کو یہ سہولت دی گئی کہ اسکولوں میں وہ بطور ٹیچر ملازمت کر سکتے ہیں یا میٹرک کی سند کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، تو نئے نئے فارغ ہونے والے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد اسکولوں سے وابستگی ہو گئی، بلکہ بہت سے ادھیڑ عمر کے علماء بھی کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے ٹیچر بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اسی طرح جب وفاق کی سند کو ایم اے کے برابر قرار دینے کا اعلان کیا گیا تو یونیورسٹیوں کے ارباب بست و کشاد اصحاب اختیار نے اگرچہ اس فیصلے کو خوش دلی سے تسلیم نہیں کیا، لیکن بعض جگہ اس اعلان کی وجہ سے انہیں ہتھیار بھی ڈالنے پڑے، اور اس طرح کچھ علماء کالجوں اور یونیورسٹیوں کی زینت بن گئے۔ یوں اول تو معاشرے کا جوہر قابل اور معزز سمجھے جانے والے گھرانوں اور خاندانوں کے بچے دینی مدارس کا رخ ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ کوئی بچہ اگر دینی مدارس کا رخ کرنا بھی چاہے تو اسے جبراً روک دیا جاتا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی ذہین بچہ اور جوہر قابل مدرسے میں آ بھی جاتا ہے تو وہ فارغ ہو کر یا دوران تعلیم ہی میں اپنا رخ اور اپنا مقصد زندگی بدل لیتا ہے، اور پھر انہی مادیت کی تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے جس میں ساری قوم ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے۔
نتیجتاً دینی مدارس سے فارغ ہونے والی کھیپ میں جو دینی خدمت ہی کے کسی دائرے سے وابستہ رہنے کی خواہش مند ہوتی ہے، اپنے دینی جذبے کی وجہ سے یا کسی دوسری اہلیت کے فقدان کی وجہ سے اس میں نہ کوئی تدریس کے قابل ہوتا ہے، نہ امامت اور خطابت کی صلاحیت سے بہرور، اور نہ تصنیف و تالیف اور انشاء و تحریر کے ذوق سے آشنا الا ماشاء اللہ۔ حالانکہ اس وقت اسلام کو مغرب اور اس کی ملحدانہ تہذیب اور سائنس سے شدید خطرہ ہے، اس کے مقابلے کے لیے ایسے قابل جواہر کی بڑی ضرورت ہے جو دینی علوم میں رسوخ اور مہارت حاصل کر کے اس کی سیاسی و تہذیبی الغار کو بھی روکیں اور اس کے سائنسی علوم کی برتری کو بھی چیلنج کریں، جس کی بنیاد ہی پر اس کی حیا باختہ تہذیب اور بے دین سیاسی فکر پورے عالم میں فروغ پا چکی ہے، حتیٰ کہ پوری اسلامی دنیا بھی اس کی لپیٹ میں اور اس کے سحر کے افسوں میں گرفتار ہے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اس صورتحال کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایسی صورتیں اختیار کی جاتی جن سے دینی تعلیم کو فروغ ملتا اور دینی علوم میں مہارت اور رسوخ حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی ہوتی، تاکہ ذہین افراد اور جوہر قابل بھی اس طرف آتے اور معزز گھرانوں کے چشم و چراغ بھی دینی مسندوں اور ممبر و محراب کی رونق بخشتے، اور یوں علماء کا وقار اور احترام بھی بحال ہوتا، دینی قدروں اور جذبوں کو بھی فروغ ملتا اور مغرب کے جدید چیلنج کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے، جب تک معزز سمجھے جانے والے خاندانوں کے افراد دینی علوم سے بہرور ہو کر دینی مناصب کو اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک معاشرے میں نہ دین کا وقار بحال ہوگا نہ اہل دین کا، اور جب اپنے ہی معاشرے میں دین اور اہل دین بیگانہ ہوں گے تو اس چیلنج کا مقابلہ کون کرے گا جو دین اسلام کو اس وقت درپیش ہے، جبکہ اس چیلنج کا مقابلہ کیے بغیر نہ تو اسلام محفوظ ہے اور نہ عالم اسلام کا وقار ہی محفوظ ہے۔ پس چے باید کرد، اس کا حل اور علاج یہی ہے کہ مدارس اور مساجد کے منتظمین اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں۔ وہ لاکھوں روپیہ سالانہ مدرسوں کی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں اور یوں کروڑوں روپیہ سالانہ مدارس اور مساجد پر خرچ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرما رہا ہے۔ اگر وہ اپنے لاکھوں کے بجٹ میں سے تھوڑا سا اضافہ کر کے اپنے مدارس اور مساجد سے وابستہ علماء کی تنخواہوں، مراعات اور رہائش وغیرہ کا بھی معقول انتظام کر دیں تو یقیناً اس کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ ان کے اس اقدام سے یقیناً علماء کی حوصلہ افزائی اور دینی علوم کی قدر افزائی ہوگی، اور دینی علوم کی یہ قدر افزائی جیسے جیسے عام ہوگی ویسے ویسے جوہر قابل بھی اس طرف رخ کریں گے، اور معزز گھرانوں کے نو نہال بھی اس تعلیم سے نہال ہوں گے، اور اس سے دینی اقدار و روایات کو بھی فروغ حاصل ہوگا، اور پھر انہی میں سے ایسے دیدہ ور بھی پیدا ہوں گے جو عصر حاضر کے سیاسی، فکری اور تہذیبی چیلنجوں سے عہدہ بر ہونے کی صلاحیتوں سے بہرور ہوں گے۔